آج کے سیشن میں ہم جانیں گے کہ قرضہ جو ہم نے کسی کو دیا اس مال پر زکوٰۃ کس طریقے سے ہماری واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سوداگری کا اسباب بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 برس کے بعد وصول ہوا، تو اگر وہ اتنی مقدار ہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب برسوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ جتنے سال گزرے ان کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اور اگر وہ جو آپ کا مال ہے جو آپ نے قرض دار کو دیا، اگر وہ آپ کو ایک مشت وصول نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، تو جب اس میں 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو، اتنا آپ کو وصول ہو گیا، اس میں 11 تولہ چاندی کی قیمت ملے گی، تو اتنے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق، یعنی وہ بھی آپ کو ایک مشت نہ ملے، متفرق ہی ہو کر ملے، تو جب بھی یہ مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اور جب دیویں تو سب برسوں کی دیویں، اور اگر قرضہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، اس سے نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ اگر اس کے پاس کچھ اور مال بھی ہو اور دونوں مال کو ملا کر مقدار پوری ہو جائے تب زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر نقد نہیں دیا، نہ سوداگری کا مال بیچا بلکہ کوئی اور چیز آپ نے بیچی تھی جو سوداگری کی نہیں تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھر گرہستی کا اسباب بیچ ڈالا، اس کی قیمت ابھی باقی ہے سامنے والے پر، اور اتنی ہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ قیمت کئی سال تک آپ کو کئی سال کے بعد وصول ہوتی ہے، تو سارے برسوں کی جتنے سال گزرے ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اگر سب ایک دفعہ کر کے وصول نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو مل رہا ہے اپنا پیسہ، تو جب یہ پیسہ اتنا ہو جائے، رقم اتنی آپ وصول کر لیں، جب تک آپ کو جتنا نصاب ہے، جتنا نصاب بتایا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونے، جب تک اتنی رقم وصول نہ ہو جائے جتنے میں بازار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب مذکورہ رقم وصول ہو تب سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ شوہر کے ذمے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملا، تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب آپ کو جس دن سے وہ مہر ملا ہے اس دن سے آپ کی زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے، مگر اب اس کے پاس رکھا ہے اور اس پر سال گزر جائے تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو واجب نہیں، سال گزرنے کے بعد۔ اور مان لیجئے کوئی آدمی مالدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال کے پورے ہونے کا انتظار نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر مالدار نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی بلکہ کہیں سے اسے مال ملنے کی امید تھی، اس امید پر ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب مال آپ کا مل جائے گا، اس پر سال گزر جائے گا، تو پھر زکوٰۃ آپ کو دینی چاہیے۔ مالدار آدمی اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو بڑھتی کی زکوٰۃ پھر دینی پڑے گی۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، 100 روپے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے، اس نے پورے 200 روپے کی زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی دے دی، یہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر ختم سال پر روپیہ نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی، اور وہ دیا ہوا صدقہ نافلہ صدقہ یعنی نفل صدقہ آپ کا مانا جائے گا۔ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیا یا اور کسی طرح سے جاتا رہا، تو زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا یا کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو دے دیں اور سوچیں کہ 1 سال سے پہلے دے دیا اب زکوٰۃ نہیں دینی، ایسا نہیں ہے۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ کسی کے پاس 200 روپے تھے، 1 سال کے بعد اس میں سے 100 روپے چوری ہو گئے یا 100 روپے خیرات کر دیے تو 100 کی زکوٰۃ معاف ہو گئی، فقط 100 کی زکوٰۃ اب آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ تھے زکوٰۃ سے جڑے وہ مسائل جو زکوٰۃ جس بندے پر واجب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ چند طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو جتنی طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں قرضہ دینے پر
ہمارے سونے چاندی کے نصاب پر، ہماری سوداگری کے سامان پر، ان سب کو ان سیشنز میں کور کیا گیا، دونوں سیشنز میں۔ امید ہے کہ زکوٰۃ جس پر واجب ہوئی اس بندے کے تمام مسائل ان سیشنز میں کور کرے گئے ہوں گے۔ اگر کور کیے گئے ہیں یا اس سے جڑے اور مزید مسائل ہیں تو بغیر کسی عالم دین سے پوچھے اپنا آپ اس معاملے میں فیصلہ نہ کریں، یہ بڑا احتیاط طلب معاملہ ہے، اور اپنی زکوٰۃ صحیح انداز میں پوری کر کے اپنے اس ارکان کا پورا فائدہ اٹھائیے، پورا ثواب حاصل کیجیے، اور اپنے مال کو پوری طرح پاک کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔